بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کوا ہوا میں پرواز کر کے اپنے آشیانہ سے اس قدر دور ہو جائے کہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے اور ان میں سے 4 مہینوں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب کو عظمت والا قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جیسے اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح اس کی وجہ سے سال کے بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ان مہینوں میں برائیوں سے بچتا ہے اسے باقی مہینوں میں برائیوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی جاتی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اس میں 12 رکعت 2 کر کے ادا کریں، پھر آخر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، پھر استغفار 100 مرتبہ، پھر درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے امور کی دعا مانگے۔ صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 60 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی ہے جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ عرض کیا یہ اس خوش نصیب کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا، شعبان آب پاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب جسم کو، شعبان دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر بہتی ہے اور اس کا نام رجب ہے، اور یہ دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر کوئی آدمی ماہ رجب میں ایک روزہ بھی رکھے اس آدمی کو اس نہر سے پانی پلاتا ہے، اور فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس میں وہی لوگ جاتے ہیں جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔